میت میں جائیں تو کسی کے چکر میں نہ پڑے، درود، اور ہر میت میں بھی نہ جائیں۔ یہ جو ہر میت میں جاتی ہے نا، ہر میت میں ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ مسئلہ سن لیجیے، اے لال کپڑے، اے لال ٹوپی والوں سنو، ہر میت میں ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ دیکھو نماز جنازہ انہیں نہیں پڑھنا، مٹی انہیں نہیں دینا، کاندھا انہیں نہیں لگانا، وہاں جا کے صرف خرافاتیں ہونا۔ اگر کوئی قریبی میت ہے تب جا سکتی ہے، دور کی میت ہے تو مرد کو جانا چاہیے۔ گھر میں کہہ دیتے ہیں کہ میں ذرا کھیت پہ پانی دے رہا ہوں دھانوں کو اور ذرا تم چلی جائیو، یہ غلط ہے۔ یہ کیا کریں گی جا کے، حقیقت بتا رہا ہوں میں، یہ کیا کریں گی جا کے؟ یہ کچھ نہیں کریں گی، صرف چغلی کریں گی۔ یہ کچھ نہیں کریں گی، پورے زمانے کی خبر لے کر کے آئیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی قریبی ایسا مرنے والا بالکل قریبی ہے تو چلو بھائی مجبوری ہے، جاؤ بھیجو، لیکن اگر کسی کا انتقال ہوا خود جاؤ، اپنی بیویوں کو نہ بھیجو، اس لیے کہ جو مرا ہے وہ غیر ہے، جب وہ زندہ تھا جب بھی اس سے پردہ تھا، مر گیا ہے تب بھی اس سے پردہ ہے۔ مر گیا ہے تب بھی اس سے پردہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کے بھائیوں؟ آ رہی ہے؟ ہاں، کان کھول کر کے سن لیجئے۔ میت میں مرد جائیں، نماز جنازہ پڑھیں، مٹی دیں، کاندھا دیں، دعائیں مغفرت کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں، سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اب سنیے، درود شریف کی کثرت، میری ماں بہنیں زیادہ سے زیادہ کہیں بھی جائیں درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ تم سے کوئی بولنا بھی چاہے کہ تم درود پڑھ رہے ہوگے، وہ اپنے الگ ہٹ جائے گی، اس کے نیٹ ورک ہی نہیں ملیں گے تم سے۔ بے شک، بات صحیح۔ یہ جب نیٹ ورک ملتے ہیں تبھی چلتے ہیں معاملہ، جب نیٹ ورک ہی نہیں ملیں گے تو پھر بولے گی، تھوڑی دیر بولے گی، تم درود ہی مت چھوڑو اپنا۔ بالکل صحیح، تم مت چھوڑو درود۔ اچھا پیغام، وہ لگائے گی نمبر، جب لگے گا نہیں ٹو ٹو ہو کے بند ہو جائے گا۔ بات صحیح، بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ادھر سے بات کرے گی اور ادھر سے تو درود شریف پڑھے گی، ہو سکتا ہے تیرا درود سن کر۔ دیکھا دیکھی بہت ہوتی ہے اس قوم میں، دیکھا دیکھی، میری بات غلط تو نہیں ہے؟ دیکھا دیکھی، اگر کوئی ایک ڈیزائن لے آئے تو پورے محلے کی اسی ڈیزائن کو، چاہے مراد آباد کے کسی بھی دکان پہ ملے وہی ڈیزائن آئے گا۔ دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے تیرے درود کی وجہ سے یہ بھی مصطفیٰ کا درود پڑھنے لگ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ارے بھائی میری کرسی کدھر کر لو؟ اللہ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں اور یہ بڑی محبت سے ماشاءاللہ یہ بیٹھے ہیں، وہ کرسی لائٹ کے سامنے تھی۔ آپ لوگ جتنی محبت سے سن رہے ہیں نا، اس سے زیادہ محبت سے سناؤں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو تمہیں بلایا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے نا؟ اس میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی بیویاں ہوں گی، کچھ لوگ ہوں گے جن کی بہنیں ہوں گی گھر میں، کچھ لوگ ہوں گی جن کی مائیں ہوں گی، کچھ لوگ ہوں گے کہ جس کی کیا بیٹی ہوگی۔ سب کو کہو یہ دنیا بھر کی خرافات بند کرو، پھر مصطفیٰ کا صرف درود پڑھو۔ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا کرو مصطفیٰ کا؟ باز تو چغلی کی پوری گٹھری سر پہ رکھ کے گھوم رہی ہے، یہی کام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے جہنم میں کثرت ہوگی۔ کان کھول کے سنو، اگر کسی نے کسی کی چغلی کر دی، علماء کے درمیان بڑی ذمہ داری سے یہ مسئلہ بیان کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی کی برائی کر دی، 1000 سال تک عبادت کرتا رہے، 100 حج کر لے، 500 عمرہ کر لے، 1000 سال تک عبادت کر لے، جس کی چغلی کی ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا جب تک بخشا نہیں جائے گا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ بہت بڑی بات کہہ گیا میں، بہت بڑی بات۔ آپ نے ہلکے میں لے لیا اس کو، ہلکے میں، بے شک، بے شک۔ آپ نے اس کو ہلکے میں لے لیا، چغلی کو ہلکے میں نہیں ہے۔ اگر کسی کی چغلی کر لی یہ حقوق العباد ہے،
بے شک بے شک بے شک حق یہ جو چل رہی ہے چغلی، بہت چغلی ہے، بہت چغلی چل رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا چغلی کرنا ایسے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، بے شک جیسے مرے ہوئے بھائی کا، کوئی پسند کرے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا؟ نہیں کرے گا نا۔ ایسے ہی چغلی کرنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک جس کی چغلی کی ہے معاف نہ کراؤ، جب تک اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ اب ہم جو صبح سے شام تک سینکڑوں لوگوں کی چغلی کرتے ہیں، بتاؤ کس کس سے معاف کراؤ گے؟ تمہیں تو یاد بھی نہیں رہے گا کس کس کی تھی، اس لیے ٹینشن والا کام ہی کیوں کرتے ہو؟ چغلی کرنا بند کر دو۔ جہاں خطرہ ہو کہ اپنے آپ کو چغلی سے بچا نہ سکیں گے تو مصطفیٰ کا درود پڑھنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت جہاں خطرہ ہو، ایسا ہوتا ہے نا چار لوگ جب چغلی کر رہے ہیں تو خطرہ ماشاء یہ بھی اللہ، شامل بہت ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ میں اگر انہیں منع کروں تو یہ میرے پر غصہ کریں گے، تو مصطفیٰ کا درود پڑھنا شروع کر دے۔ بہت خوب میری بہن یہ پیغام لے کر کے جا، میری ماں یہ پیغام لے کر کے جا، میرے بھائی یہ پیغام لے کر کے جا، مصطفیٰ کا درود پڑھنا شروع کر دے۔ ہو سکتا ہے اس درود کی برکت سے یہ چغلی کرنے والے بھی خاموش ہو جائے۔ بے شک بے شک چغلی سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ آج بڑی پیاری تقریر کریں، کچھ دے کر کے جا رہا ہوں، معلوم ہے کسے کہتے ہیں چغلی؟ کوئی بتا دے، کوئی بھی بتا دے پورے مجمع میں۔ نہ بیٹا عورتیں نہیں آئے میرے بھائی، سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے، یہی تو افسوس کی بات ہے تمہیں پتہ ہی نہیں۔ چغلی کہتے ہیں کسی کی برائی اس کے اندر ہے، اس کے اندر وہ برائی ہے اور اس برائی کو دوسرے سے بیان کرنا، کیا ہے یہ؟ اور اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے، اپنی طرف سے لگا کے کرنا، یہ بہتان ہے۔ بے شک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور وہ دوسرے سے اس کے پیچھے کرنا، یہ چغلی۔ چغلی میں کیا کیا آتا؟ اگر کوئی لمبا ہے، آپ نے کہا فلاں بہت لمبا ہے، چغلی۔ آپ نے کہا فلاں بہت گنٹھا ہے، چغلی۔ آپ نے کہا فلاں بہت کھاتا ہے، چغلی۔ آپ نے کہا اس کی گاڑی کھٹارا ہے، چغلی۔ آپ نے کہا اس کی کھیتی اچھی نہیں، چغلی۔ اب تم کہو گے حضرت کون کون سی چغلی ہے، کیسے پتا چلے گی؟ یہ بات سمجھ، خبردار جو ہنسے سنیے، کون کون سی چغلی ہے پتا کیسے؟ تو ایک جملے میں بتا جاؤں کون کون سی چغلی ہے، ایک جملے میں۔ ہر وہ بات جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہو اس کو سن کر برا لگے، تکلیف ہو، وہ چغلی ہے۔ ہر وہ بات کہ اس کو سن کر کے تکلیف ہو کہ فلاں میرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف ہو، یہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی میرے بھائیوں؟ بولو ہوگی آج کے بعد کہ چغلی نہیں ہوگی؟ ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ایسے ہی روز نئے نئے بیان تقریر سننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔